صل على سيدنا محمد يا رب صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. آج ہم سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھیں گے، رکوع نمبر 20 اور چوتھے پارے کا رکوع نمبر 11. حسب معمول اس رکوع کا سب سے پہلے لفظی ترجمہ، پھر تفسیر اور جو نکات ہمیں ملتے ہیں وہ انشاءاللہ بیان کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کے خلق میں، پیدا کرنے میں، خلق کا معنی پیدا کرنا، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے اختلاف میں، عدلنے بدلنے میں، دن آ رہا ہے رات جا رہی ہے، رات آ رہی ہے دن جا رہا ہے. لآیات، لام تاکید کے لیے، آیات بڑی بڑی نشانیاں، تنوین تعظیم کے لیے بھی ہوتی ہے، بڑی بڑی نشانیاں ہیں. لقوم، ان لوگوں کے، لأولی الالباب، لی کا معنی لیے، الی کا معنی والے، اولو المال، مال والا، الی بھی آتا ہے اولو بھی آتا ہے. لأولی الالباب، لب والوں کے لیے، لب کہتے ہیں مغز کو، بہترین عقل، خالص عقل کو، الباب اس کی جمع. تو بہت یعنی ذہین لوگوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں. الذین، یہ وہ عقل مند لوگ ہیں، یذکرون اللہ، جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، قیاماً، کھڑے ہوئے حالت میں بھی، جب کھڑے ہوتے ہیں قائم کی جمع قیام، وقعوداً، اور بیٹھی ہوئی حالت میں بھی، جب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، قاعد بیٹھنے کو، بیٹھنے والا، قعود اس کی جمع، وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلوؤں کے بل بھی. جنب عربی میں کہتے ہیں پہلو کو، قرآن میں آتا ہے نا والصاحب بالجنب، جو پہلو میں رہنے والا ہے اس کا بھی خیال کرو. تو جنوب اس کی جمع، اور یہ مشرق مغرب شمال جنوب کو بھی جنوب کہتے ہیں، ایک سائڈ پہ ہے وہ. تو جنب کی جمع جنوب، جو اپنے پہلوؤں کے بل، یعنی لیٹے ہوئی حالت میں بھی. وَيَتَفَكَّرُونَ، اور تفکر، فکر کہتے ہیں سوچنا، تفکر تکلف سے سوچنا، خوب غور و فکر کرتے ہیں. فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں. ربنا، پھر کہتے ہیں، یقولون یہاں محذوف ہے، جب یہ غور کرتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقتا، نہیں پیدا کیا تو نے، ھذا، یہ سب کچھ، باطلا، بیکار، سبحانک، تو ہر عیب سے پاک ہے، فقینا، فا کا معنی تو، قی کا معنی بچا. قی اصل میں کیا تھا پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ فا قی نا تین الگ الگ لفظ ہیں. یہ فا کا معنی تو ہے، قی کیا ہے اصل میں تھا وقا یا یوقیو، اس کا معنی ہوتا ہے بچانا، ضرب یضربو کی طرح. تو توقیو، تو بچائے گا. اور امر اس کا کیسے آتا ہے؟ جیسے تضربو میں آپ تا کو حذف کریں اور شروع میں الف لے آئیں تو بنے گا اضرب. توقیو میں آپ تا کو توقیو کو پڑھا جاتا ہے تقیو، واو کو حذف کر دیا جاتا ہے، کیونکہ واو الف اور یا میں نے بتایا نہیں حذف ہوتے رہتے ہیں، تو پڑھا جاتا ہے تقیو. اور تقیو کو پڑھا جاتا ہے تقی، یو بھی نہیں پڑھا جاتا، تقی، یعنی یو کے پیش کو بھی غائب کر دیتے ہیں، تقی. اب تقی سے جب امر بنائیں گے تو تا کو ہٹائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ قی. پہلا لفظ چونکہ ساکن نہیں ہے اس لیے شروع میں الف نہیں لا رہے. اضرب میں تو پہلا لفظ ساکن ہوتا ہے نا، اس لیے الف لے کر آتے ہیں. یہاں پہلا لفظ ساکن نہیں ہے تو قی. اب جب قی لے کر آئے تو آخر لفظ کو ہم نے ساکن بھی کرنا ہوتا ہے، جیسے اضرب میں آخر ساکن ہے، یہاں یا پہلے سے ہی ساکن ہے تو اس کو حذف ہی کر دیتے ہیں پھر، کہ اب ساکن کو مزید ساکن تو کر نہیں سکتے، تو پڑھا جاتا ہے قی. تو یہ آرڈر کا جو صیغہ ہے نا یہ ہے قی. قی کا معنی بچا. تو یہ لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. واو کا معنی اور، قی کا معنی بچا، نا کا معنی ہمیں، عذاب النار، آگ کے عذاب سے. تو یہ بڑی دلچسپ اس کی ایک ترکیب ہوتی ہے. توقیو نا تھا، اس سے امر بنا قی. تو یہ عربی کی آپ دیکھیں یہ کتنی شارٹ زبان ہے، یہ بھی آپ اس میں غور کریں. سبحانک، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، فقینا، پس بچا لے تو نہ ہم کو، عذاب النار، آگ کے عذاب سے. ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو، من تدخل النار، من کا معنی جو، تدخلو، ادخل یدخلو، داخل کرنا، تدخل النار، جس کو تو آگ میں داخل کرے، فقد، تحقیق، اخزیتہ، تو نے اس کو رسوا کر دیا. اخزا یخزی، اخزا یا یخزیو کی طرح، اکرما یکرمو کی طرح، اس کا معنی رسوا کرنا.
تو نے اس کو رسوا کر دیا. وما للظالمین، اور نہیں ہے ایسے ظالموں کے لیے من انصار، کوئی مددگار. ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم نے، سمعنا، سنا ہم نے، منادین، ایک منادی کو. نادا ینادی مناداتن، اصل میں تھا نادیا ینادیو منادیتن، زاربا یزاربو مزاربتن کی طرح. اس کا معنی پکارنا، ندا سے نکلا ہے، ندا. تو منادی پکارنے والا، مزارب جیسے اس میں فاعل آتا ہے نا، منادی پکارنے والا. اے ہمارے رب، بے شک ہم نے سنا، منادین، ایک پکارنے والے کو. ایک کا لفظ میں تنوین سے کر رہا ہوں، اگر ہوتا المنادی تو پکارنے والا، منادین تنوین آ رہی ہے، ایک پکارنے والا یا کوئی پکارنے والا. اے ہمارے رب، ہم نے سنا، منادین، ایک پکارنے والا، ینادی، جو پکار رہا تھا. ندا یعنی یہ وہ والی پکار ہوتی ہے جو کسی کو بلانے کے لیے ہو، جو بلا رہا تھا، پکار کے بلا رہا تھا، للایمان، ایمان کے لیے، یعنی ایمان کی طرف لوگوں کو بلا رہا تھا. اور کیا کہہ رہا تھا؟ ان آمینو، یہ کہہ رہا تھا کہ اے لوگو، آمینو، ایمان لے آؤ، بربکم، اپنے رب پر، فآمنا، اکرمنا کی طرح، پس ہم ایمان لے آئے. ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا، اصل میں تھا اغفر، غفر یغفرو، پس تو مغفرت کر دے ہماری، ذنوبنا، ہمارے لیے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی، وکفر عنا، اور مٹا دے ہم سے، سیئاتنا، ہماری سیئات کو. دیکھیں سیئات بھی گناہ کو کہتے ہیں اور ذنوب بھی گناہ کو کہتے ہیں، لیکن جب دونوں ساتھ استعمال ہوں تو پھر سیئات سے صغیرہ گناہ اکثر مراد ہوتے ہیں اور ذنوب سے بڑے گناہ، یعنی ہمارے بڑے گناہ بھی معاف کر دے اور ہماری سیئات کو مٹا دے. وَتَوَفَّنَا، توفیا یتوفیو، توفین تھا اصل میں، تکلفا یتکلفو، تکلفن. تو توفا کا معنی وصول کر لے، امر کا صیغہ ہے. تکلف، جیسے تتکلفو سے امر بنائیں گے تکلف بنے گا، حرف شروع میں تا کو حذف کریں گے. تو وتوفا، اور موت دینا تو ہمیں، وصول کرنا تو ہمیں، مع الابرار، نیک لوگوں کے ساتھ. یعنی جب ہمیں تو موت دے، وفات دے، تو نیک لوگوں کے میں شامل کر کے وفات دینا. ربنا، اے ہمارے رب، وآتینا، آتینا اصل میں تھا اتینا، اکرمنا کی طرح، اکرم امر کا صیغہ ہے. اور تو عطا کر ہمیں، ما، وہ چیزیں دے ہمیں، وعدتا نا، اصل میں تھا وعدتا، ضربتا کی طرح ملا کے پڑھتے ہیں وعدتا. ہمیں عطا کر دے، ما، وہ چیزیں، وعدتنا، جس کا تو وعدہ کر رہا ہے ہم سے، علی رسولی کا، اپنے پیغمبروں پر، یعنی پیغمبروں کی زبان پر. اصل میں تھا علی لسانی رسولک، پیغمبروں کی زبان سے تو نے ہم سے جو وعدے کیے ہیں وہ بھی ہمیں عطا کرنا. ولا تخزینا، اخزا یخزی، اخزاءً، رسوا کرنا. لا تخزینا، اور ہمیں رسوا مت کرنا، یوم القیامہ، قیامت کے دن. انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. فاستجاب لہم، اللہ کہتا ہے استجابہ، یہ لفظ پہلے بھی آ چکا ہے، اصل میں تھا استجوبہ، جواب دینا کسی کو، کسی کی پکار سن لینا. فاستجاب لہم، اللہ فرماتے ہیں سن لی ان کے لیے، ربہم، ان کے رب نے، ان کی پکار رب نے سن لی ہے. انی، کیسے سن لی ہے؟ کہ بے شک میں، لا اضیع، نہیں ضائع کروں گا. یہ بہت اہم رکوع ہے، بڑا اس میں ایک روحانیت ہے. اضاع یضیع، اضاعتاً، ضائع کرنا، اضوع یضوع، اضواعاً کی طرح. لا اضیع، میں ضائع نہیں کروں گا، عمل عامل، عامل کسی بھی عمل کرنے والا، کسی کا ترجمہ تنوین کی وجہ سے کر رہا ہوں. دیکھیں تو ایک ہوتا ہے الکتاب، الکتاب کا معنی کتاب، ایک ہوتا ہے کتابن یا کتابن یا کتابن، اس کا معنی کوئی کتاب یا ایک کتاب یا کسی کتاب، یا کسی یا ایک یا کوئی کا لفظ یہاں لگا دیا جاتا ہے. لا اضیع عمل عامل منکم، تم میں کوئی بھی عمل کرنے والا، اس کا عمل میں ضائع نہیں کروں گا. من ذکرن، چاہے وہ مرد میں سے ہو، او انسا، یا عورت میں سے ہو. بعضکم من بعض، تم میں سے بعض سے ہیں، یعنی مرد اور عورت انسان ہیں دونوں، اس لیے میں کوئی فرق نہیں کروں گا بدلہ دینے میں، تم سب ایک دوسرے کی جنس میں سے ہو. فالذین، کیسے بدلہ دوں گا، آگے اس کی تفصیل. فالذین، پس وہ لوگ، ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، دار کی جمع دیار، اور نکالے گئے اپنے گھروں سے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اوذو اصل میں تھا اُؤْذِیُوا، اکرموا کی طرح، اذیت سے نکلا ہے، اذا سے نکلا ہے.
اور ان کو تکلیفیں دی گئیں میرے راستے میں، وقاتلوا اور انہوں نے قتال کیا یعنی جہاد کیا، وقتلوا اور قتل بھی کیے گئے یہ لوگ، لَأُكَفِّرَنَّ کفر یکفر تکفیرن مٹانا معاف کرنا، میں مٹا دوں گا عنہم ان سے سیئاتہم ان کی خطاؤں کو، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ اور میں ضرور بے ضرور ان کو داخل کروں گا، ادخل یدخل ادخالاً داخل کرنا، یہ سب نون جو ہے نا تاکید کے لیے، اور میں ضرور ان کو داخل کروں گا جناتن باغات میں، تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ثوابم من عند اللہ، ثواب کہتے ہیں بدلے کو، یہ بدلہ ہوگا من عند اللہ اللہ کی طرف سے، واللہ عندہ اور اللہ تعالیٰ عندہ اس کے پاس حسن الثواب بہترین بدلہ ہے، حسن کا معنی اچھا بدلہ ہے اس کے پاس، لا یغرنک غر یغر غرورن دھوکہ دینا، متاع الغرور ہے نا دنیا کے بارے میں آیا ہے، لا یغرن اصل میں تھا یغرورو اور نون تاکید کے لیے، تو لا یغرنک ہرگز دھوکہ نہ دے کا آپ کو، کیا چیز دھوکہ نہ دے، تقلب کہتے ہیں الٹ پلٹ ہونا، قلب سے نکلا ہے نا، قلب بھی آپ کا دل بھی الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، تقلب یتقلب تقلبا تکلف یتکلف تکلفا کی طرح، تقلب الذین کفروا وہ لوگ جو کافر ہیں ان کا الٹ پلٹ ہونا، گھومنا پھرنا، انجوائے کرنا، فی البلاد شہروں میں، بلد کی جمع بلد شہر کو کہتے ہیں، جو زمین میں جو گھوم پھر رہے ہیں عیاشی کر رہے ہیں، یہ عمل آپ کو ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے، متاع قلیل بہت تھوڑا سا سامان ہے یہ جو ان کو ہم نے دیا ہے، ثم پھر اس کے بعد مأواہم جہنم ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد اور کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے، مہاد اس بستر کو کہتے ہیں مہد جس پہ بچہ سوتا ہے، یعنی وہ بھی ٹھکانہ ہی ہے نا، تو ان کے رہنے کی جگہ کتنی بری ہے، لیکن الذین اتقوا لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ڈرے وہ لوگ ربہم اپنے رب سے، لہم جنات ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ان باغات میں یہ ہمیشہ رہیں گے، نزلاً نزل کہتے ہیں مہمان نوازی یا مہمانی، نزلاً یہ مہمانی ہوگی من عند اللہ اللہ کی طرف سے، وما عند اللہ اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے، خیرٌ بہتر ہے، للابرار نیک لوگوں کے لیے، بر نیک آدمی کو کہتے ہیں، ابرار اس کی جمع، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اور بے شک اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں، لمن لام تاکید کے لیے، من کا معنی جو، یؤمن باللہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وما اور اس کتاب پر بھی، انزل الیکم جو اے نبی یا اے مسلمانوں تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، وما اور ان کتابوں پر بھی، انزل الیہم جو ان کی طرف نازل کی گئی ہیں، خاشعین للہ اللہ کا خوف رکھتے ہوئے، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا اللہ کی آیات کے بدلے میں چند ٹکے نہیں خریدتے یہ لوگ، اولئک یہ ہیں وہ لوگ، لہم اجرہم کہ ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سریع الحساب بہت جلد حساب لینے والا ہے، سرعت جلدی کو کہتے ہیں، سریع جلدی کرنے والا، یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اصبروا صبر کرو، وصابروا دشمن کے مقابلے میں بھی صبر کرو، صابرا یصابروا مصابرتن کسی کے مقابلے میں صبر کرنا یعنی دشمن سے زیادہ صبر کرو، ورابطوا اور اپنی سرحدوں کو مضبوط کرو، رباط سے نکلا ہے یہ لفظ، رابط یرابط مرابطتاً اور رباطاً، جیسے قاتل یقاتل مقاتلتاً اور قتالاً، تو رباط کہتے ہیں اصل میں سرحد پہ گھوڑے باندھ کے تیار رکھنا، تو یہاں گھوڑے مراد نہیں بلکہ اپنی بارڈر کی حفاظت، یعنی کنایہ ہے یہ کہ اپنی سرحدوں کی حفاظت کرو، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ جی سورہ آل عمران کا آخری رکوع تھا اور اس کا لفظی ترجمہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھا ہے مختصر گرامر کے ساتھ، اب انشاءاللہ اس کی تفسیر پیش ہوگی، بہت اہم رکوع ہے اور آخری ہے، تو اس کا مضمون بھی بالکل خلاصے کے طور پر ہے، پوری سورت کا خلاصہ، اس میں بہت ساری باتیں آئیں، یہود و نصارہ سے مکالمے آئے، عیسائیوں سے مناظرے کا تذکرہ ہوا، پھر اللہ نے بتایا کہ ہم نے اہل کتاب پر کیا کیا احسانات کیے، عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں،
یعنی زبانی دلائل سے بھی بات ہوئی، مناظرہ جسے کہا جاتا ہے، مباہلہ جسے کہا جاتا ہے وہ بھی ہوا، پھر غزوہ احد میں مشرکین سے جو لڑائیاں ہوئیں، جو میدان جنگ میں لڑائی جسے کہا جاتا ہے، اس کا بھی تذکرہ ہوا۔ تو ہر طرف سے دلائل اللہ نے دیے۔ اس آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اسلام کی حقانیت اور اللہ کے وجود اور اللہ کی توحید کو ماننے کے لیے ہم نے اس کائنات میں بہت سارے دلائل رکھ دیے۔ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جو اس کائنات کی چیزوں سے فائدہ تو اٹھاتے ہیں مگر اس کائنات کی بنی ہوئی چیزوں سے خالق کی طرف پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اس کائنات کی بنی ہوئی چیزوں سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں لیکن وہ یہ غور بھی کرتے ہیں کہ یہ سب کیوں بنا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہوتا، دنیا میں کوئی عقل مند کہ وہ بلا وجہ کسی چیز کو بنائے، یعنی اس کائنات پہ غور کر کے وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ خود نہیں بنی ہے، اس کو کسی نے بنایا ہے، ورنہ اتنی زبردست خوبصورت مینجمنٹ نہ ہوتی۔ اور بنانے والے نے بے مقصد نہیں بنایا، کیونکہ بنانے والا اتنا عالی شان، وہ ایسے ہی کیسے بنا سکتا ہے کہ بس بنا دیا اور مارنے کے لیے بنایا اور مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاؤ اور یہ کائنات بھی ایک دن ختم ہو جائے گی، کوئی مقصد نہ ہو۔ تو یہ نہیں ہے، یقیناً اس کائنات کا کوئی مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے بنانے والا ہی بتائے گا۔ وہ مقصد ہے انسان کی آزمائش، اور جب انسان کی آزمائش مقصد ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی کو آزمایا جائے اور آزمائش کے بعد کامیابی اور ناکامی کا اعلان نہ کیا جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نیک بندے جس کائنات میں غور کرتے ہیں نا، تو اسٹیپ بائی اسٹیپ اس انتہا تک پہنچتے ہیں جو قرآن دعویٰ کر رہا ہے، یعنی عقل سے بھی سوچتے ہیں تو وہی رزلٹ نکلے گا جو قرآن کا دعویٰ ہے۔ قرآن کا دعویٰ کیا ہے کہ تمہارا حساب و کتاب ہوگا، ایک دن تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، نیک لوگوں کو جنت میں اور برے لوگوں کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، یہ قرآن کا دعویٰ ہے۔ تو جب ہم اس کائنات میں غور کرتے ہیں تو ہم اس دعوے کو برحق پاتے ہیں۔ وہ کیسے؟ ہم غور کرتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے یہ بنی نہیں ہے، اس کو بنایا گیا ہے۔ ایک بے جان تصویر خود سے نہیں بن سکتی، کروڑوں اربوں سال میں اتفاق سے نہیں بن سکتی، تو ایسی تصویر جو دیکھتی بھی ہو، سنتی بھی ہو، بولتی بھی ہو، سوچتی بھی ہو، سمجھتی بھی ہو، چلتا پھرتا انسان کیسے بن گیا خود بخود، اور مرد اور عورت، پھر آگے ان کی نسل اور بچہ ادھر پیدا ہوتے ہی اس کی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے، یہ چیزیں آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتی۔ تو یقیناً کسی نے بنایا، اس کائنات میں غور کر کے ان کو پتہ چلتا ہے، اور خود بخود وہ اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ بنانے والے کا کوئی مقصد ہے۔ وہ مقصد ظاہر ہے ہمیں، یعنی اگر آپ اسلام کے علاوہ کسی اور کی طرف جائیں تو کوئی مقصد بتا ہی نہیں سکتا، تو وہ مقصد وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، تمہیں آزمانے کے لیے بنایا، اور جب آزمانے کے لیے بنایا ہے تو یقیناً ایک وقت آئے گا کہ جو برے لوگ ہیں ان کو سزا ملے گی اور نیک لوگ کامیاب ہوں گے۔ اور بروں کی سزا کیا ہے وہ خود اللہ بیان کرتا ہے، ہم خود سے نہیں فیصلہ کر سکتے، وہ سزا ہے جہنم کی آگ۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ ان باتوں پہ غور کرتے کرتے اسٹیپ بائی اسٹیپ بالآخر اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ جہنم کی آگ سے یہ پناہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں اور اللہ سے جنت کی امیدیں لگا کے جنت مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ نے بتایا اس رکوع میں کہ جو ان مدارج میں غور کر کے اس نتیجے تک پہنچ کر اخلاص کے ساتھ دعائیں مانگے گا تو میں بھی اس کی دعا کو قبول کروں گا، اور خاص طور پر جنہوں نے ان مدارج کو طے کر کے اللہ کے لیے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی، جیسے کہ صحابہ نے دی تھیں، ہجرت بھی کی، جہاد بھی کیا، قتل بھی ہوئے، یعنی دنیا میں سب کچھ بھی لٹا دیا تو بھی میں ان کو کامیاب کروں گا۔ تو یہ اس رکوع کا ایک حاصل ہے، اور آخری آیت میں پوری سورہ آل عمران کا گویا خلاصہ بیان کر دیا۔ تو میں یہ آپ ذہن میں رکھیں تو اس سے انشاءاللہ اس رکوع کی تفسیر آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ فرمایا بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور دن اور رات کے عدلنے بدلنے میں بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ یہ کائنات آٹومیٹیکلی بنی ہوتی نا تو اس میں دن اور رات کا اتنا خوبصورت نظام نہ ہوتا، انسان کو دن کی بھی ضرورت، رات کی بھی ضرورت، اور دن اور رات کا اختلاف کی بھی ضرورت، کبھی دن بڑا رات چھوٹی، دن چھوٹا رات بڑی، پورا ایک سسٹم جو اللہ نے بنایا، زمین کو 23 ڈگری جھکا دیا، یہ تمام چیزوں میں غور کر کے انسان اس تک پہنچتا ہے، یہ اتفاق سے نہیں ہو رہا، اس نظام کا کوئی چلانے والا ہے۔ فرمایا جو اس کائنات میں غور کرتے ہیں عقل مند لوگ، ان کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں غور کرنے کے بعد وہ اس نتیجے تک پہنچتے ہیں۔ وہ نتیجہ کیا ہے کہ وہ رب پر ایمان لے کر آتے ہیں، رب کی توحید پر ایمان لاتے ہیں، اور پھر ان کو رب سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ الذین یذکرون اللہ، کہ پھر وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اس حال میں کہ جب کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں یا اپنے پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے ہوں۔ جبکہ دنیا پرست آدمی کیا کرتا ہے، وہ دنیا کو صبح و شام یاد کرتا ہے، اللہ اس کی ڈکشنری میں ہے ہی نہیں۔
لیکن جو نیک لوگ ہیں جو اس کائنات سے اللہ تک پہنچتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, ان کو اللہ سے اتنی محبت کہ وہ ہر حال میں, یہ کنایا ہے لیٹے بیٹھے چلتے, یہ کنایا ہے, یہ مطلب نہیں کہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو یاد کرتے ہیں جب بیٹھتے ہیں, بلکہ یہ کنایا ہے کہ ہم کہتے ہیں نا اس کا تو صبح شام یہی کام ہے, لیٹے اٹھتے بیٹھتے یہی کر رہا ہے, تو مطلب ہر وقت وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. وعلیٰ جنوبہم, اور اپنے پہلوؤں کے بل بھی, کیونکہ سونے کا جو نیچرل طریقہ ہے یا سنت طریقہ ہے وہ چت لیٹنا یا اوندا لیٹنا نہیں بلکہ پہلو کے بل ہے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, فرمایا اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں یعنی اس کائنات کی پیدائش میں غور کرتے رہتے ہیں. اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ غور کرنے کے بعد اس نتیجے تک پہنچتے ہیں, کہتے ہیں ربنا, اے ہمارے رب, ما خلقت ھذا باطلا, تو نے یہ سب بیکار پیدا نہیں کیا. غیر مسلم کیا کہتا ہے, اس سے کہیں یہ کائنات کیوں پیدا ہوئی, کہتے ہیں ویسے ہی, بھائی ہمیں کیوں بنایا گیا, ویسے ہی, اچھا کرو اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے, برا کرو اس پہ کوئی سزا نہیں ہے, مر کے مٹی ہو کے ختم. تو اللہ فرماتے ہیں ہمارے نیک بندے اس کائنات میں غور کر کے اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں ما خلقت ھذا باطلا, اے اللہ تو نے ایسے ہی بیکار پیدا نہیں کیا, کوئی مقصد کے لیے پیدا کیا. اور وہ مقصد بھی قرآن دوسری جگہ پر بیان کرتا ہے, لیبلوکم ایکم احسن عملا, اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. تو ظاہر ہے جب اچھا عمل کریں گے تو اس کا بدلہ جنت کی صورت میں, برا عمل کریں گے تو آگ کی صورت میں. اس لیے اگلا جملہ ان کا یہ ہوتا ہے سبحانک, اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے. یہ بھی ایک عیب ہے کہ تو اس کائنات کو ویسے ہی بنا دے, یہ عیب ہے, بیکار نہیں, آزمائش کے لیے. فقینا, پس تو نے کیا کرنا ہے, تو ہمیں بچا لے عذاب النار, آگ کے عذاب سے, کیونکہ ہمیں یقین آ گیا ہے کہ جنت بھی برحق اور جہنم بھی برحق, تو ہمیں بچا لے اس جہنم کی آگ سے. ربنا انک من تدخل النار, اے ہمارے رب بے شک تو نے جس کو آگ میں داخل کر دیا, فقد اخزیتہ, تو نے اس کو رسوا کر دیا. دنیا پرست کی نظر میں عزت اور ذلت کا معیار الگ ہے, اور جو اللہ پر ایمان لانے والے لوگ ہیں ان کی نظر میں عزت اور ذلت کا معیار بالکل الگ ہے. اے اللہ تو نے جس کو آگ میں داخل کیا اس کو تو نے رسوا کر دیا. وما للظالمین من انصار, اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. یہ تو عقل سے انہوں نے فیصلہ کیا. قرآن کا انداز دیکھیں, قرآن کہتے ہیں عقل استعمال کر کے بھی اسی نتیجے تک پہنچتے ہیں, لیکن ہمارے پیغمبر سے بھی انہوں نے سنا, براہ راست سنا یا واسطوں کے ساتھ سنا, تو اس کا بھی اپنی دعاؤں میں تذکرہ کرتے ہیں. وہ دعائیں کیا ہیں, ربنا, اے ہمارے رب, اننا سمعنا, بے شک ہم نے سنا, منادین, ایک پکارنے والے کو. وہ کون تھے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ لوگوں نے براہ راست سنا, اور آج ہم 15ویں صدی میں بہت سارے واسطوں کے, کیونکہ خبر متواتر بھی یقین کا فائدہ دیتی ہے. لاکھوں لوگ یہ بات نقل کرتے آ رہے ہیں کہ عرب میں ایک شخص پیدا ہوئے جن کا نام محمد ابن عبداللہ, انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ان بتوں کی عبادت چھوڑ کر ایک خدا کی طرف آؤ, اس خدا کی یہ احکام ہے, وہ ان چیزوں کو پسند کرتا ہے, ان چیزوں سے ناراض ہوتا ہے. تو اے ہمارے رب, ہم نے سنا منادی, ایک پکارنے والا, ینادی للایمان, لوگوں کو تیری ذات پر ایمان کے لیے بلا رہا تھا, ان آمنوا بربکم, اور لوگوں سے کہہ رہا تھا اے لوگوں اپنے رب پر ایمان لے آؤ. فآمنا, تو اے اللہ ہم نے اس پکارنے والے کی پکار پر لبیک کہا, اور ہم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سن کے ان کی دعوت پر ہم ایمان لے آئے, ہم ان کے انکار کرنے والے نہیں بنے. تو چونکہ وہ تیرے پیغمبر, دلائل سے تو نے ثابت کیا کہ وہ تیرے پیغمبر ہیں, ہم نے ان کی دعوت, ہم یعنی اس کائنات میں غور کر کے عقل سے بھی اس نتیجے تک پہنچے, اور تیرے سفیر کی باتوں پر بھی ہم ایمان لے آئے, تیرے رسول کی باتوں پر بھی. ربنا فاغفر لنا, پس اے ہمارے رب تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. کیا مطلب, اگر ہم سے پھر بھی اسلام پر چلنے میں کوئی کوتاہیاں ہوئیں تو ہمیں معاف کر. وکفر عنا سیئاتنا, اور ہماری سیئات کو تو مٹا دے, صغیرہ بھی معاف اور کبیرہ بھی معاف. وتوفنا مع الابرار, اور چونکہ اسلام میں خاتمے پر اعمال کا مدار ہے, آپ کی ساری زندگی نیکی میں گزری, موت سے پہلے آپ برے ہو گئے تو احادیث میں آتا ہے کہ آپ کا شمار برے لوگوں میں ہوگا. آپ کی ساری زندگی گناہوں میں گزری, موت سے پہلے توبہ کر کے آپ نیک بن گئے تو آپ کا شمار جنتی لوگوں میں ہوگا. اس لیے دعا میں ہم سے یہ الفاظ کہلوائے جا رہے ہیں کہ یوں ہمارے نیک بندے کہتے ہیں وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ, اے اللہ ہمیں موت دے نیک لوگوں کی فہرست میں شامل کر کے. جب ہم مریں تو اللہ کہے کہ نیک آدمی دنیا سے گیا ہے, فرشتے کہیں کہ نیک آدمی دنیا سے گیا ہے, لوگ کہیں کہ ایک پرہیزگار انسان دنیا سے گیا ہے. موت ہماری اچھی ہونی چاہیے. ربنا وآتنا, اور اے اللہ تو ہمیں عطا کر, ماں
وہ چیزیں وعدتنا علی رسولک جس کا تو نے اپنے پیغمبروں کی زبان سے ہم سے وعدہ کیا ہے. کیونکہ ہم دنیا میں روزے رکھ رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, عورتیں پردہ کر رہی ہیں, ہم شرک سے توبہ کر رہے ہیں, ہم توحید پہ زندگی گزار رہے ہیں, ہم اسلام پہ قائم ہیں, اس امید پر کہ تو ہمیں آخرت میں اپنی جنت اور بہشت میں داخل کرے گا. تو ہم تجھ سے یہ دعا کرتے کہ اپنے پیغمبروں کی زبان سے تو نے ہم سے جو وعدے کیے ہیں کل قیامت کے دن ہمیں وہ چیزیں عطا کرنا. ولا تخزنا یوم القیامہ, اور قیامت کے دن ہمیں رسوا مت کرنا. انک لا تخلف المیعاد, بے شک تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اللہ فرماتے ہیں جو ان دلائل پہ غور کرنے کے بعد اس نتیجے تک پہنچیں گے اور ان کے دل کی یہ پکار ہوگی تو اللہ نے دنیا میں ان کو خوشخبری دے دی. فاستجاب لہم, اللہ نے ان کی پکار سن لی ہے. کیسے سن لی ہے؟ انی لا اضیع عمل عامل منکم, اللہ فرماتے ہیں میرا تو یہ قاعدہ ہے کہ میں کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا. تو میرا تو یہ قاعدہ ہے, تو لہذا اسی قاعدے کی روح سے جو یہ اس جذبے سے دعا مانگے گا میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں گا, کیونکہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا. قیامت تک کے لیے میرا اصول ہے من ذکر او انثی, چاہے وہ مرد ہو یا عورت. دیکھیں قرآن ہر جگہ مرد اور عورت کے فرق کو واضح نہیں کرتا. جو حکام یعنی جب قرآن کہتا ہے کہ جو بھی نیک عمل کرے گا تو اس میں مرد اور عورت خود بخود داخل ہوتے ہیں, لیکن یہاں قرآن الگ سے ذکر کر رہا ہے اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے کہ چونکہ ہر شخص کا یہ جذبہ ہوگا تو اس میں مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی, تو اللہ الگ الگ دونوں کو ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ کوئی مرد نیک عمل کرے یا عورت نیک عمل کرے میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا. بعضکم من بعض, چونکہ تم سب ایک دوسرے کی جنس میں سے ہو, انسان میں سے ہو. عرب میں یہ بڑا فرق تھا مرد اور عورت میں, تو قرآن نے کہا جنس کا فرق ہے لیکن حقیقی جنس انسان ہے, تو انسانیت میں دونوں برابر ہیں. اب کیسے اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا؟ فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں سب سے ناکام سمجھے جاتے ہیں ان کو میں سب سے زیادہ نوازوں گا. اور سب سے ناکام کون سمجھے جاتے ہیں؟ جن سے ان کا گھر چھین لیا گیا, ان کے اموال چھین لیے جائیں اور ان کی جانوں کو ہلاک کر دیے جائے. یہ سب سے زیادہ قابل ترس لوگ سمجھے جاتے ہیں دنیا میں. تو جب ایسے دنیا کے ناکام ترین لوگوں کو سب سے بڑی کامیابی میں دوں گا تو سوچ لو کہ میرا عدل و انصاف کا معیار کیا ہے. فالذین, اللہ تسلی دے رہا ہے ان لوگوں کو, خاص طور پہ صحابہ کو جنہوں نے یہ سارے مدارج طے کیے تھے. فالذین ہاجروا, پس وہ لوگ جنہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا, واخرجوا من دیارہم, اور ان کو اپنے گھروں سے نکالا گیا. بعض دفعہ انسان اپنی خوشی سے گھر چھوڑتا ہے جگہ تبدیل کرنے کے لیے, یہ کوئی آزمائش نہیں ہے. لیکن جب آپ کو آپ کے گھر سے ہجرت پر مجبور کر دیا جائے, آپ کو آپ کے وطن سے جلا وطن کر دیا جائے, تو یہ بہت بڑی آزمائش ہے جن میں صحابہ مبتلا ہوئے تھے. فرمایا جن لوگوں نے یہ قربانیاں دیں, ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے, وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي, اور میری راستے میں ان کو تکلیفیں دی گئیں, وَقَاتَلُوا, اور میرے راستے میں وہ لڑے جیسے کہ بدر اور احد میں, وَقُتِلُوا, اور قتل کر دیے گئے, لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ, ان کی خطاؤں کو میں مٹاؤں گا, معاف کروں گا, وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ, اور ضرور ان کو میں داخل کروں گا, جنات, باغات میں, تجری من تحتها الانہار, جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, ثوابا من عند اللہ, اور یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے بدلہ ہوگا, واللہ عندہ حسن الثواب, اور اللہ کے پاس بہترین بدلہ ہے. رہا مسئلہ ان کافروں کا جو اللہ کی نشانیوں میں غور کر کے اللہ تک نہیں پہنچتے, بس اسی دنیا کی عیاشیوں میں لگ گئے ہیں اور عیش و عشرت والی زندگی گزار رہے ہیں. ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد, اے مخاطب ان کافروں کا شہروں میں گھومنا, زمین میں گھومنا اور عیش و عشرت والی زندگی گزارنا, یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے یہ چیز. متاع قلیل, یہ دنیا کے تھوڑے دنوں کا نفع ہے. ثم مأواہم جہنم, پھر ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. وبئس المہاد, اور بہت برا ٹھکانہ ہے وہ. لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں, لاکن الذین اتقوا ربہم, پھر اللہ نے جنت کا دوبارہ تکرار کیا. جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور گناہ, یعنی ظاہر ڈرنے کا مطلب گناہ چھوڑتے ہیں, لہم جنات تجری من تحتها الانہار, ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, خالدین فیہا, جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے, نزلا من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہوگی ان کی, وما عند اللہ خیر, اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے بہتر ہے للابرار, نیک لوگوں کے لیے, یعنی اس دنیا سے کروڑہ گنا بہتر ہے وہ. اب چونکہ اس سورہ آل عمران میں اہل کتاب سے بہت بحث ہوئی ہے, بہت
مناظرے ہوئے ان سے اور ان کا بہت تذکرہ ہوا. تو اس لیے قرآن اہل کتاب کے مضمون کو ان آیتوں پہ ختم کرتا ہے کہ اہل کتاب میں سارے ایک جیسے نہیں ہیں, ان میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں جو تورات پر بھی ایمان رکھتے ہیں, انجیل پر بھی اور قرآن پر بھی. تو ایسے لوگوں کو اللہ ان کا بدلہ دے گا, چونکہ اسلام میں نسل پرستی نہیں ہے کہ چونکہ وہ اہل کتاب ان کی اولادوں میں ہے تو وہ ان کو ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہوگا. اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور ان کتابوں پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف, اور ان کتابوں پر بھی جو ان کی طرف نازل کی گئیں, خاشعین للہ, اللہ سے ڈرتے بھی ہیں, لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا, اور اللہ کی آیات لوگوں کے سامنے کھول کے بیان کرتے ہیں, ان میں تحریف نہیں کرتے, ان آیات کے بدلے میں لوگوں سے چند ٹکے نہیں خریدتے. اولئک لہم اجرہم عند ربہم, ان کے ہاں رب کے نزدیک ان کا اجر ہے, بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. اور آخری آیت جو سورہ آل عمران کی, وہ پورا گویا آل عمران کا خلاصہ بیان کیا. وہ خلاصہ کیا ہے کہ اہل کتاب سے تمہارے مناظرے بھی ہو رہے ہیں اور احد میں تمہاری جنگیں بھی ہو رہی ہیں, تو اس کے لیے تمہیں صبر سے کام لینا پڑے گا. اور صبر بھی نہیں بلکہ دشمن بھی تو کچھ نہ کچھ صبر کر رہا ہے, وہ بھی تو تم سے لڑ رہا ہے, تو تمہارا صبر دشمن کے مقابلے میں زیادہ ہونا چاہیے. اور تیسری چیز, تمہیں اپنی سرحدوں کی بھی حفاظت کرنی پڑے گی, جس کو رابطوں میں ذکر کیا, کیونکہ احد کی لڑائی بھی ہوئی تھی. تو سرحد کی حفاظت ظاہری طور پر بھی اور معنوی بھی. ظاہری حفاظت کیا ہوگی کہ بارڈر پہ تمہیں مجاہدین کو بٹھانا پڑے گا, لڑنا پڑے گا, تمہیں ڈیفنس کا پورا خیال کرنا پڑے گا, جو بھی مادی اسباب ہوتے ہیں. اور باطنی حفاظت کیا, نظریاتی جنگ بھی تمہیں لڑنی پڑے گی, دلائل کی دنیا میں بھی تمہیں ان پہ غالب آنا پڑے گا, تاکہ اسلام کی نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت ہو اور اسلام کی مادی سرحدوں کی بھی حفاظت ہو. تو یہ دونوں کام تمہیں کرنے پڑیں گے. اس پر اس آیت پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کو ختم کیا. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اصبروا, صبر سے کام لو, وصابروا, اور دشمن کے مقابلے میں تم زیادہ صبر کرو, ورابطوا, اور سرحدوں کی حفاظت کرو. اسلام کی جو سرحد ہے, چاہے مادی ہو یا نظریاتی ہو, نظریاتی سرحد کی حفاظت ہوتی ہے دلائل کی دنیا میں ڈیبیٹ کر کے, بحث کر کے, اور مادی سرحدوں کی حفاظت ہوتی ہے اپنے ڈیفنس کو مضبوط کرو. اعدوا لهم ما استطعتم من قوة, جیسے قرآن میں دوسری جگہ پر آتا ہے کہ ان کے خلاف قوت جمع کرو. واتقوا اللہ, اور عمل میں بھی مضبوط رہو, اللہ سے ڈرو. لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو ہر قسم کی کامیابی اس پروسیس سے گزرنے کے بعد تمہیں ملے گی. یہ تو سورہ آل عمران کا آخری رکوع تھا جس کی ہم نے تفسیر آپ کے سامنے پیش کی, اور بہت ہی وجد آفرین آیتیں ہیں یہ, کہ اگر انسان اس کو ایمانی کیفیت کے ساتھ پڑھے سنے تو انسان کو وجد آتا ہے. یہ وہ آیات ہیں, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار, حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تو آسمان کی طرف دیکھ کر ان آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے کہ بے شک زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور دن اور رات کے عدل بدلے میں عقل مندوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں. تو آپ اس کائنات کی وسعت کی طرف دیکھ کر یہ آیات تلاوت کیا کرتے تھے. تو یہ سنت عمل کرنا چاہیے. اس میں ہمیں علمی نکات کیا ملتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اللہ نے غور و فکر کا حکم دیا ہے. دیکھیں سائنسدان بھی اس کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں, مگر اللہ کی طرف پہنچنے کے لیے نہیں بلکہ مادی ترقی کے لیے. تو اس سے مادی ترقی ہوتی ہے, فائدہ ہوتا ہے, اس کا بھی کوئی انکار نہیں کر رہا کہ وہ بھی غلط نہیں ہے. لیکن قرآن جو آپ کو غور کرنے کا حکم دے رہا ہے وہ اس لیے تاکہ آپ اس کائنات کے ذریعے بنانے والے تک پہنچیں, اور اس کائنات کے ذریعے اس بنانے والے کے وجود پر ایمان لے کر آئیں, اور اس سے محبت کریں کہ وہ ہماری کیسی خدمت کر رہا ہے. اس کی میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ دودھ پہ جب کوئی میڈیکل سائنس سے وابستہ ڈاکٹر محنت کرتا ہے تو دودھ میں یہ ریسرچ کرتا ہے کہ یہ اس میں کتنا کیلشیم ہے اور باقی چیزیں کتنی ہیں, فیٹ کتنا ہے. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے, وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, تمہارے لیے جانوروں کے دودھ میں عبرت کا سامان ہے. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ, کیسے سوکھا چارہ کھلا کے ہم تمہیں حلق میں پھسلنے والا دودھ پلاتے ہیں, اور کیسا لذیذ ہوتا ہے وہ. تو یہ کیا مطلب؟ قرآن کہہ رہا ہے یہ دودھ کوئی خدا ہے جس نے اس جانور کو پیدا کیا جو سوکھا چارہ کھاتی ہے اور ایسا سفید دودھ پیدا کرتی ہے تمہارے لیے, تو اس خدا پر ایمان لے کر آؤ. تو اس کائنات میں غور کرنے کی فضیلت ہے, اور اس کائنات میں غور کر کے پہنچنا کہاں تک ہے؟ اللہ تک. میں اکثر ڈاکومنٹریز دیکھتا ہوں جانوروں کی, تو گورے جو ڈاکومنٹری بناتے ہیں اور عرب جو ڈاکومنٹری بناتے ہیں ان میں بڑا فرق ہوتا ہے. گورے جب ڈاکومنٹری بناتے ہیں تو پرندوں کے بارے میں معلومات ہوتی ہیں, جانوروں کے بارے میں معلومات, کہیں بھی یہ نہیں آتا کہ سبحان اللہ کیسا خدا نے اس کو بنایا ہے, کیا
تتلی کے پروں میں کیسے خوبصورت رنگ، بس وہ رنگوں کی قسمیں بیان کر رہا ہوگا گورا. لیکن جب آپ عربوں کی ڈاکومنٹری دیکھیں تو چونکہ وہ مسلمان ہیں تو وہ بار بار اس سے متعلق قرآن کی آیات سنا رہے ہوتے ہیں، بار بار اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہوتے ہیں کہ کیسا قدرت نے اس کو ایک نظام دیا، اس جانور کو کیسا خوبصورت بنایا، یہ پرندہ کیسے گھونسلہ بنا رہا ہے، اس کو کس نے سکھایا یہ سب کچھ. تو یہ فرق ہوتا ہے ایک مسلمان میں اور ایک غیر مسلم میں. تو یہ بہت اہم آیت ہے. صبح تہجد میں اس کی تلاوت، یہ جو یہاں تک انک لا تخلف المیعاد، یہاں تک سنت عمل ہے کہ صبح تہجد میں اٹھ کے آسمان کی طرف دیکھ کر ان آیتوں کی تلاوت کی جائے. اور ایک انگریز کا واقعہ بھی میں یہاں سنانا مناسب سمجھتا ہوں. ڈاکٹر محمود غازی صاحب ایک بڑے اسکالر گزرے ہیں، بہت اللہ نے ان کو علم سے نوازا تھا. انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ گورے نے کہا کہ میں اسلام لانا چاہتا تھا لیکن کچھ مجھے شکوک و شبہات تھے. تو ایک دن کیا ہوا، میں نے اللہ سے دعا مانگی، میں نے کہا اللہ تو مجھے اگر اسلام برحق مذہب ہے تو ابھی مجھے کوئی اچھمبے کی چیز دکھا دے، تو کوئی ایسی بڑی نشانی دکھا دے جس سے مجھے یقین آ جائے کہ اسلام برحق ہے. کہہ رہے میں نے یہ کہا اور میں نے قرآن کھولا تو فوراً یہ آیت میرے سامنے آئی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش، دن رات کے عدلنے بدلنے میں بڑی بڑی نشانی عقل مندوں کے لیے. کہتا مجھے ایسا لگا کہ جیسے اللہ نے مجھے نصیحت کی ہے کہ تو ایک نشانی کی بات کرتا ہے، اس کائنات میں تو کروڑوں نشانیاں ہیں، اتنی نشانیاں دیکھ کے بھی تو ایمان نہیں لائے گا. کہتے جیسے میں نے یہ آیت پڑھی تو میں نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا. تو عقل مند کے لیے ایک نشانی بھی کافی ہے، اور جن کی دل پہ گمراہی کہ جو ہے نا مہر لگ چکی ہے ان کے لیے کروڑوں نشانیاں بھی ان کے لیے ناکافی ہیں. تو ہمیں بھی اس طرح دعا مانگنی چاہیے، اللہ سے جنت مانگنی چاہیے اور اللہ سے ہمیں جہنم کی آگ سے پناہ مانگنی چاہیے. پھر اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو لوگ اللہ کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں ان کو ستایا جاتا ہے، ان کے فضائل بیان کیے. اور اس کا سب سے پہلا مصداق صحابہ کرام ہے جو غزوہ احد میں اتنے لوگ جانیں بھی دے چکے تھے، اتنے زخمی بھی ہو چکے تھے، اور گھروں میں بھی ان کے چولہے بہت سے لوگوں کے بند ہو گئے. حدیث میں اس کی بڑی تفصیل ملتی ہے. فقر اور مسکنت میں چلے گئے، کیسی ان لوگوں نے قربانیاں دیں. تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کی اگر کوئی کوتاہی ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم اس کی تعویل کریں. تعویل نہیں ہو سکتی تو ہم یہ کہیں کہ ان غلطیوں کے باوجود بھی وہ اللہ کے محبوب تھے، کیونکہ ان کی نیکیاں ان کی برائیوں سے بہت زیادہ ہیں. آج یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ صحابہ کرام کے خلاف بولنے والے آپ کو بہت ملیں گے. بس 5-6 صحابہ جو اہل بیت میں سے ہیں ان کو مستثنیٰ کیا ہوا ہے، باقی ہر ایک کے اعمال میں وہ عیب تلاش کرتے ہیں. یہ لوگ اسلام کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، یہ اللہ کے محبوب لوگ نہیں ہیں. ہم تمام صحابہ سے جو بھی نبی کے ساتھ دیا، جن لوگوں نے بھی، ہم ان سب سے محبت کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. اور ان آیات میں اس کی بھی اہمیت بیان کی گئی کہ کبھی بھی اللہ کے دشمنوں کی ترقی دیکھ کر ہمیں دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. متاع قلیل، یہ دنیا کا تھوڑا سا سامان ہے جو ختم ہو جائے گا. اور آخر میں یہ جو اللہ نے حکم دیا کہ اپنی سرحدوں کو مضبوط کرو، صبر سے کام لو، نظریاتی سرحدیں بھی اور مادی سرحدیں بھی یہ محفوظ ہونی چاہیے. اس کو بھی ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے. آج مسلمانوں کا ڈیفنس کمزور ہو چکا ہے، طاقت اختیار کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. سورہ آل عمران ختم ہو گئی. اب انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم سورہ نساء شروع کریں گے، اور سورہ نساء جو ہے وہ اس کا پہلا رکوع ہوگا، اور سورہ اور چوتھے پارے کا، ایک مجھے ذرا یہ پڑھنے دیں، چوتھے پارے کا 12واں رکوع ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.